میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عموماً لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا جمعہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کے مسائل اور مصارف پر بات کی جائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کا مخصوص حصہ مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تزکیہ نفس ہے، مال پاک ہوتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو بنیادوں کو پختہ کر کے بنائی جاتی ہے۔ اسلام کی جو ہماری عمارت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی اسلام کی عمارت ہے۔ ہر ایک کو اپنی اسلام کی عمارت کی بنیاد کو پختہ کرنا اس پر لازم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ آخر میں آگے فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ میں ان قریب ان لوگوں پر اپنی رحمت کروں گا، لکھ دوں گا، لازم کر دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آگے جا کر فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے، کچھ اور باتیں بھی، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے۔ تو اس کا مطلب زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر دینی بھائی چارے کی کچھ شروط ہیں، شرائط ہیں، ان میں ایک شرط زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی۔ گویا دینی بھائی چارہ، اس میں زکوٰۃ ایک شرط ہے دینی بھائی چارے میں۔ اسی طرح مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ والمومنون والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن مرد مردوں کے، مومن عورتیں عورتوں کی دوست ہوتی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا مسلم معاشرے میں جو عادات رائج ہونی چاہیے، عام ہونی چاہیے، ان میں ایک زکوٰۃ بھی۔ پھر زکوٰۃ جو ہے یہ جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل کرنے والی چیز، یعنی جنت الفردوس کے جو لوگ وارث ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ بھی جنت الفردوس کے وارث۔ پھر یاد رکھیں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سود کا لین دین کرتے ہو تاکہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہوتا ہے، فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کئی گنا اپنے مال کو بڑھا لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد میں پہلا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مالدار خرچ کر کے اور فقیر محتاج صبر اور شکر کر کے دونوں اجر و ثواب کا مستحق بنتے ہیں، اور دولت چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی ہے۔ پھر مالدار اور غریب کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، پھر معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے فقراء نہیں ملتے تھے، تو مجبوراً زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرائی جاتی تھی اور وہ مفاد عامہ پر ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا۔ اس کا مطلب لوگوں کی زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہو، صحیح لوگوں تک پہنچے تو معاشرے میں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی مثال ہے یعنی خلفائے راشدین کے دور کی۔ پھر اخلاقی جرائم، چوری ڈاکہ، اس کا سد باب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا برا انجام ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری تنزن کہا جاتا ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو گرمایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو جمع کر کے تم رکھتے تھے اس کا مزہ اب چکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ مال عطا کرے، فلم یؤد زکاتہ، اس کا مال زکوٰۃ تک پہنچا، اس نے زکوٰۃ نہ دی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، ایک گنجے سانپ کی شکل اسے دی جائے گی، لہو ذبیبتان، اس پر سیاہ دو نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی گردن میں توق بن جائے گا، گردن میں لپٹ کر یاخذ بلحظمتیہ، یعنی بشدقیہ، اس کے جبڑوں کو نوچے گا، ثم یقول، پھر کہے گا وہ سانپ انا مالکا انا کنزکا،
میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، تو یہ وہ کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ 4 ہیں۔ ایک سونا چاندی اور نقدی بھی اسی میں آتی ہے، دوسرے نمبر پہ تجارتی سامان، اور تیسرے نمبر پہ حیوانات، اور چوتھے نمبر پہ زرعی پیداوار۔ اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سونا چاندی اور نقدی، اس کی مقدار جب مقرر نصاب تک پہنچ جائے، برابر ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے، جو بھی نصاب مقرر ہے، تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط، 1 سال اس پر گزر چکا ہو، یعنی مقررہ نصاب تک جو مال پہنچا اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، آپ کی ضرورت سے زائد رہا ہو۔ اسی طرح سونے کا جو نصاب ہے وہ 85 گرام، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 595 گرام، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ زیورات کی شکل میں ہو سونا یا چاندی، یا ڈھیلے کی شکل میں، ہر حال میں زکوٰۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو بچیوں کے ساتھ دیکھا کہ 2 کنگن پہنے ہوئے سونے کے، فرمایا اتؤدین زکوٰۃ ھذ، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من النار، کیا تجھے پسند ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں، 2 کنگن آگ کے پہنائے جائیں؟ تو روایات میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس عورت نے دونوں نکال کر ڈال دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اسی طرح کاغذی کرنسی جو ہے، اس کا بھی سونے اور چاندی کے حکم، اس پر بھی سونے اور چاندی کا حکم۔ زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ چاندی جو 595 گرام کی قیمت لگائیں، جتنی قیمت بنتی ہے اتنی رقم آپ کے پاس اگر 1 سال تک زائد رہی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ بعض نے سونے کے ساتھ ملایا ہے۔ اب سونا اتنا مہنگا ہے کہ 10 لاکھ بھی ہوں تو شاید 8 لاکھ بھی ہوں تو شاید زکوٰۃ نہ بنے، تو اس لیے زیادہ تر علماء نے چاندی کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، نقدی کو، کہ چاندی کی جو 52.5 تولے عموماً مشہور ہے، اس کو گراموں میں 595 گرام بتایا گیا ہے۔ اسی طرح قرض کی رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ضروری ہے۔ میں نے 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ آپ کو قرض دیا ہوا ہے، تو میرے ذمے ہے، میرے پاس زائد ہے نا، تو میں نے دیا ہوا ہے تو میرا نا، اس لیے میرے ذمے ہے کہ میں اس کی بھی زکوٰۃ دوں۔ میرا شک آپ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں، پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واپس نہیں آنے کی، پھر اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر قرض دیا ہوا ہے اور آپ کو امید ہے کہ واپس آئے گا تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے۔ اسی طرح کمپنی کے جو حصص ہیں، شیئرز، سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ہر پارٹنر اپنے حصص کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، خالص سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس میں ملاوٹ ہے، اس ملاوٹ کو الگ کر دیا جائے اور وہ نصاب سے کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی۔
یعنی ملاوٹ سے خالص سونا ہے اس کی زکوٰۃ. یہ تھا سونے چاندی اور نقدی کے بارے میں. دوسرے نمبر پر تجارتی سامان. تمام اشیاء جنہیں تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ. تمام اشیاء جنہیں تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ. البتہ ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی اشیاء پر کوئی زکوٰۃ نہیں. مثلا گھر ہے، گاڑی ہے اور زمین ہے جو آپ کے ذاتی مقصد کے لیے ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں. اسی طرح صنعتی مشینری، آلات، الماریاں اور دوسرے لوازمات پر زکوٰۃ نہیں. اس مشینری سے جو حاصل ہوگا، تجارت کرتے ہوئے جو کچھ اس سے حاصل ہوگا، کپڑے کی مشینری ہے تو جو کپڑا تیار ہوگا، کھاد کی مشینری ہے جو کھاد تیار ہوگی، یعنی اس پر زکوٰۃ. اس مشینری پر چاہے کروڑوں کی ہو کوئی زکوٰۃ نہیں. اس سے نکلنے والے مال پر، اس سے حاصل ہونے والے مال پر زکوٰۃ. اور زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرد یا کمپنی ان کو چاہیے کہ تمام تجارتی سامان کا، یعنی جو مال تیار ہو گیا ہے، مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمت لگائی جائے. اور سال بھر جو نقدی پاس رہی، ہر شے کمپیوٹر میں ہوتی ہے، سال بھر جو نقدی آپ کے پاس رہی اس کو شامل کر لیا جائے. قابل واپسی قرض بھی شامل کر لیا جائے، یعنی 10 لاکھ قرض دیا ہوا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے. اگر مقروض ہو تو قرض کی رقم نکال دی جائے، یعنی اگر قرض دینا ہو تو اس کو نکال دیا جائے. باقی تمام رقم کا 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ. اور میں نے بتا دیا کہ صنعتی آلات، مشینری پر زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ. اسی طرح دکان، گھر، گاڑی جو بھی کرائے پر ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہے، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے. یعنی ان کے کرائے پر، گاڑی سے جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح گھر کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس مال پر زکوٰۃ نہیں، یعنی جو کرائے کا وجہ بن رہا ہے. اسی طرح ٹیکس اور دوسرے اخراجات نکال کر، اور گھر کے اخراجات بھی نکال کر زکوٰۃ دی جائے گی. یہ ہے تجارتی سامان کے حوالے سے بات. تیسرے نمبر پر حیوانات. جن جانوروں پر زکوٰۃ ہے وہ اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من رجل تکون له ابل او بقر، کوئی آدمی جس کے پاس اونٹ ہو، گائے ہوں، او غنم یا بکریاں ہوں، لا یؤدی حقها، وہ ان کا حق نہیں ادا کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا. اوتی بہا یوم القیامہ، یہ جانور قیامت کے دن لائے جائیں گے. اعظم ما تکون، جتنے ہوں گے اس سے زیادہ بڑا کر کے. واسمنہ، اور جتنے وہ ہوں گے اس سے زیادہ موٹا کر کے لائے جائیں گے. تتعہ، وہ اس کو روندیں گے. باخفافہا، اپنے کھروں سے. وہ جانور اپنے کھروں سے اس شخص کو روندیں گے. وتنتحہ بقرونہا، اور سینگ ماریں گے اس کو، سینگ سے، اپنے سینگ سے اس کو ماریں گے. کلما جازت اخراہا ردت علیہ اولا،
جب ایک چلی جائے گی ایک جانور تو دوسرا آ جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جانور اس کو رونتے رہیں گے جن کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اونٹ 5 ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے، گائے بھینس 30 ہوں تو 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ بنتی ہے، بھیڑ بکریاں 40 ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں مویشی کی زکوٰۃ کی 4 شرطیں، مویشیوں کی زکوٰۃ کی 4 شرطیں۔ پہلے نمبر پر مقرر نصاب کو پہنچیں، جو تعداد بتائی ہے اس کو پہنچیں، اور دوسرے نمبر پر ملکیت پر سال گزر گیا ہو، اور تیسرے نمبر پر سال کا زیادہ حصہ وہ چرتی رہی ہو، یعنی باہر چرا کر، جیسے اکثر لوگ مفت میں چراتے ہیں، سال سے زیادہ حصہ وہ چرتی رہی ہو، اور چوتھے نمبر پہ کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے وہ استعمال نہ ہو، پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوبارہ سن لیں، پہلے نمبر پر مقرر نصاب کو پہنچیں، جانور کی بات میں کر رہا ہوں، مویشیوں، اور دوسرے نمبر پر ملکیت پہ سال گزر گیا ہو، تیسرے نمبر پر سال سے زیادہ وہ چرتی رہی ہو، یعنی خرید کر چارہ نہ ڈالا گیا ہو، چرتی رہی ہو سال سے زیادہ، سال یا اس سے زیادہ، بلکہ کہنا چاہیے سال کا اکثر حصہ چرتی رہی ہو، اور خوراک خرید کر نہ دی گئی ہو، اور چوتھے نمبر پر کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے وہ جانور استعمال نہ ہوتا ہو، اس پر زکوٰۃ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے جانور اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اعلیٰ اعلیٰ نسل کے لوگ لے کر رکھتے ہیں جانور، تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے جانور کا قیمت کا اعتبار ہوگا، تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ چوتھے نمبر پہ جو جن اشیاء پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہے زرعی پیداوار۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے، من الارض، زمین سے، یعنی جو زرعی پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہو۔ اس کا جو نصاب ہے، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 وسق جو ہے 5 وسق جو ہیں وہ 653 کلو بنتے ہیں، 5 وسق کا جو وزن ہے وہ 653 کلو بنتا ہے، 653 کلو، تو اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا، جس کو آسمان اور چشمے، قدرتی چشمے سیراب کریں جس زمین کو، او کان اثریا، یا خود بخود یہ جو زمینیں دریا کے کنارے پر ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑتا، خود بخود ہو جاتی ہیں، دریا کے کنارے پہ جو فصلیں ہوتی ہیں، یا خود بخود اس کو سیراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے عشر ہے، اس زمین پر عشر 10واں حصہ۔ وما سقی بالنضح، اور جو آلات کے ذریعے ٹیوب ویل چلا کر، بجلی لگا کر، کنواں پر بیل لگا کر پانی نکال کر دیا گیا جس زمین کو، یعنی آلات کے ذریعے محنت کر کے پانی دیا گیا، فرمایا پھر نصف العشر
आधा उशर यानी 20वां हिस्सा, उस जमीन से 20वां हिस्सा ज़कात बनती है। और ये याद रखें, ज़री पैदावार के लिए साल का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का हुक्म है व आतू हक्कहू यौम हसादे, जिस दिन फसल काटो उसी दिन हक अदा कर दो। अब साल में 4 दफा काटो तो 4 दफा अदा करो, यानी इसमें साल का कोई अमल दखल नहीं। इसी तरह इस्तेमाल होने वाले ताज़ा फल या ताज़ा सब्जियां, इन पर भी ज़कात नहीं है। हाँ, अगर वो फल और सब्जियां तिजारत की गरज से हैं तो फिर ज़कात है। तिजारत की गरज से लगाई गई, मसलन कुछ जिम्मेदार होते हैं, एक छोटा सा बाग 10-15 उसमें किन्नुओं का बाग लगा देते हैं, कुछ खुद खाते हैं, कुछ लोगों को खिलाते हैं, तो इस पर कोई ज़कात नहीं। इसी तरह एक छोटी सी पहली सब्जी उगा दी, अपने रिश्तेदारों को भी दी, खुद भी खाई, तो इस पर कोई ज़कात। तिजारत की गरज से जब होगा तो उस पर ज़कात होगी। तो इसी तरह आखिर में मसारिफ ज़कात के बारे में मैं बात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मसारिफ कुरान मजीद में बयान फरमा दिए। फरमाया इन्नमा सदक़ात, ये जो ज़कात हैं लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा के लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2 मसाकीन के लिए हैं। मैं थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क अभी आपको बताऊंगा। वल आमिलीन अलैहा, और जो इसके लिए काम करने वाले हैं उसके लिए। वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, दिलों, जिनके दिलों को नरम करना मतलूब है उनके लिए हैं। व फिर रिक़ाब, गर्दनें छुड़ाने में, गर्दनें आज़ाद कराने में है। वल गारिमीन, और जो कर्जदार हैं उनके लिए है। और वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में। वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। ये 8 मसारिफ अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए। पहले जो 2 मसरफ हैं उनमें मसाकीन और फ़ुक़रा का जिक्र है। इन दोनों में उलमा ने थोड़ा सा फ़र्क किया। मसाकीन वो हैं जिनके पास थोड़ा सा है लेकिन ज़रूरत पूरी नहीं होती। मसाकीन वो हैं जिनके पास थोड़ा बहुत है लेकिन ज़रूरत पूरी नहीं होती। और फ़ुक़रा वो हैं जिनके पास कुछ ही नहीं। तो इन दोनों के लिए ज़कात में बड़ा अहम मसरफ बताया गया है, दोनों के लिए। और तीसरे नंबर पर आमिलीन अलैह, ज़कात इकट्ठे करने वाले, उसे तकसीम करने वाले, उनकी तनख्वाह, उनका वजीफ़ा ज़कात में से दिया जा सकता है। और चौथे नंबर पर अल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, यानी दिलों को, कमज़ोर दिलों को ताकत देने के लिए। ये 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वो नए मुसलमान जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं हुआ, नए मुसलमान हुए हैं, उनकी मदद की जाए ज़कात के ज़रिए ताकि वो पक्के हो जाएं। और एक वो जिनके मुसलमान होने की उम्मीद है कि अगर इनकी मदद की जाए तो वो मुसलमान हो जाएंगे, इस शर्त पर, इस ख्याल में। या फिर अगर इनकी मदद की जाए तो मुसलमानों पर जो हमला होने वाला है ये उसे रुकवा सकते हैं। तो इस सूरत में इनको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह व फिर रिक़ाब, ग़ुलाम आज़ाद कराने में। आजकल तो ये रिवाज नहीं है, अलबत्ता अगर कोई बग़ैर किसी कसूर के जेल में है, और आप जानते हैं, और बाज़ औक़ात जेल वाले 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 3 लाख मुकर्रर कर देते हैं कि अगर ये अदा कर दे तो आज़ाद हो जाएगा। अब एक आदमी को पता चला वो अदा कर दे तो मेरा ख्याल है कि ये इसी ज़ुमरे में आ जाएगा। तो इस तरह, लेकिन वो कोई मुजरिम ना हो,
یعنی ناجائز آج کل بہت ناجائز ہوتا ہے، بہت ناجائز ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح چھٹے نمبر پر مقروض، جس پر قرض آ گیا. اب یہ شرط ہے کہ قرض کسی جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہو، اور ڈش اینٹینا لینے کے لیے نہ لیا گیا ہو کہ میں نے اپنے گھر میں ڈش اینٹینا لگوانا تھا. نہیں. ہاں آج کل ضرورت ہے مثلا سولر لگانے کی، بجلی بہت مہنگی ہے، سولر کوئی قرض مانگتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے دیا جا سکتا ہے، اور وہ اس پر قرض چڑھ گیا ہے سولر کی وجہ سے، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے. یا اسی طرح جائز قرض لیا ہوا، یا چٹی پڑ جائے. بعض اوقات ایک آدمی جا رہا تھا، گاڑی ماری رکھ کے، اس کی کروڑوں کی گاڑی تھی 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اب چٹی بڑھ گئی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ، یہ عام ہے اور اس کو بعض علماء نے خاص کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد بھی ہے، اور اس سے مراد دینی مدارس کے طلبہ یا دینی مقاصد، کوئی بھی دینی مقصد ہو اس پر یہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ یہ ہو جائے گی، خرچ کی جا سکتی ہے. تو اس طرح دینی مدارس کے طلبہ پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. 8ویں نمبر پر مسافر جو جائز سفر پر ہو، جائز مقصد کے لیے عمرے پہ گیا، اس کی جیب کٹ گئی. وہاں یہ بہت ہوتا ہے، جیب کٹ گئی، اس کا بیگ گم ہو گیا، پاسپورٹ بھی اس میں، ٹکٹ بھی اس میں، پیسے بھی اس میں. اب وہ اجنبی جگہ پر ہے. اب یہ شخص زکوٰۃ، چاہے ادھر امیر بھی ہو، اگر وہ ادھر سے پیسے منگوا سکتا ہے منگوا لے. اگر اس کو زکوٰۃ دے کر اس کا ٹکٹ خرید لیا جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. قریبی رشتہ داروں کو آپ دوسروں کو دیں، قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی مسکین کو آپ نے دیا کچھ تو بس صدقہ ہے. وعلی ذی الرحم، اگر کسی رشتہ دار کو دیا تو سنتان، 2 اجر ہیں. فرمایا صدقۃ، ایک صدقے کا، وصلۃ، اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. آپ اگر کسی رشتہ دار کو دیں گے تو وہ اپنے تعلق تمہارے ساتھ اچھے کرے گا، رشتہ جوڑے گا. تو یہ رشتہ جوڑنے کا اور صدقہ کرنے کا ڈبل اجر ملتا ہے. لہذا قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں. بیوی بچوں اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ کے ذمے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. البتہ بیوی اگر اس کی آمدن کے کچھ ذرائع ہیں تو وہ اپنے خاوند کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری خاوند کے اس پر نہیں ہے. خاوند پر اس کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں اسے زکوٰۃ دے سکتی. وہ اگر چاہے اور اس کے پاس گنجائش ہو، اپنے خاوند کے لیے ہاتھ بٹائے، اس میں حصہ ڈالے، اس کی آمدن میں حصہ ڈال دے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو یہ جائز ہے. اسی طرح ایک حدیث کے مطابق فاسق و فاجر جو ظاہراً بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب آپ کے سامنے کر رہا ہے اور آل رسول، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں انسانیت کے طور پر تو کسی اور مد میں سے دے، زکوٰۃ کی مد میں سے ان کو نہ دے.
تو یہ مختصر سا جو زکوٰۃ کے حوالے سے بیان تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ کا جو حق ہے، فریضہ ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میرے پاس زکوٰۃ کی کوئی رقم آتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر پہنچاؤں۔ آپ نے اگر مجھ پر ڈال دیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر صحیح حقدار تک پہنچاؤں۔ یہ نہ دیکھو میرا رشتہ دار ہے، یہ نہ دیکھو میرا دوست ہے۔ اگر رشتہ دار ہے دیکھ لیں، اگر وہ مستحق ہے تو دوسروں سے پہلے اسے دے، لیکن صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہ دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔